الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان لأمتي وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، انسان صرف خاک ہے وہ خاک رہے گا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، جو بھی کرنا چاہے کر افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، بے پایا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان جیسی نعمت عظمیٰ اور دولت بے بہا سے مالا مال فرمایا، اور دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد دنیا بنانا، دنیا بڑھانا اور دنیا بچانا نہیں ہے، بلکہ ایمان بنانا، ایمان بڑھانا اور ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار موقع دیتا رہتا ہے، کبھی ہفتے میں ایک بار، کبھی مہینے میں ایک بار، اور روزانہ 5 مرتبہ اور سالانہ 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے مومن کو اپنے ایمان کی تجدید کا موقع دیتا ہے، ایمان کو ریونیول کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جیسے پاسپورٹ ریونیول کیا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کو بھی ریونیول کرنے کے لیے اور تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سنہری اور زرین موقع ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ ہے کہ ہمارے سامنے رمضان المبارک کا حسین اور زرین مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ رجب تیرا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ، ورمضان لأمتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی نسبت، کتنی بڑی شان ایک ایمان والے کے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بمپر آفر، ایک میگا آفر، کیسا آفر دیا جا رہا ہے کہ رجب کی عبادت کرنے والا اللہ سے قریب ہوا، شعبان کی عبادت کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، اور
رمضان کا جو مہینہ ہے خصوصیت کے ساتھ اس امت کے لیے دیا گیا تاکہ یہ امت اپنے گناہوں کو بخشوا لے، اپنے آپ کی سروسنگ کرا لے. جیسے گاڑی کی ایک سروسنگ ہوتی ہے، مہینہ 2 مہینے آدمی چلتے 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 دنیا کے ماحول میں دنیا اس کے اندر رچ بس جاتی ہے. اسی طرح 11 مہینے ایک انسان، ایک ایمان والا دنیا کے ماحول میں رہتے رہتے چھوٹے موٹے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. رمضان کو اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے خصوصیت سے اس لیے دے رہا ہے کہ رمضان کا معنی ہے بھٹی. بھٹی کا معنی کیا بھائی؟ کچا آٹا ڈالو، بسکٹ کا کچا آٹا ڈالو، پکا ہوا بسکٹ واپس آتا ہے. روٹی کا کچا آٹا بھٹی میں ڈالو، پکی ہوئی روٹی نان روٹی بن کر آتی ہے. اور چونا کچا ڈالو تو پکا ہوا چونا آتا ہے. سنم بھٹی، چنے کے بھٹیاں، کیا مانا بھائی؟ پکا ہوا چونا باہر آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا، سمی رمضان رمضانن لأنہ یرمز الذنوب. مفسرین فرماتے ہیں کہ رمضان کو بھٹی جلانے والی چیز اس لیے کہا گیا کہ رمضان امت کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو لٹانا چاہتا ہے، کوئی لوٹنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو برسانا چاہتا ہے، کوئی اللہ کی رحمت کو برستی ہوئی حالت میں سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کی رحمت کو لوٹنے والا کون ہے؟ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے والا کون ہے؟ وہ بندے مومن ہے. روزوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، افطار کے ذریعے لگاتار قدم قدم پر لمحے لمحے میں موقع مل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کو لوٹ لو. 11 مہینے اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت لٹائی جاتی ہے. ایک آدھا کلو بوندی، ایک آدھا کلو جلوبی، ایک آدھا کلو لڈو لے لیے، تمہیں ذرا کھاؤ جی، تمہیں ذرا کھاؤ جی، تمہیں کھاؤ بھائی، تمہیں کھاؤ بھائی. تقسیم کرنا الگ ہے. ایک مٹھائی کی دکان میں لے جا کے بٹھا دیے، زبردست مٹھائی کی دکان میں بٹھا کر بولیں کہ میرا دوست چنئی سے آیا ہے، حیدرآباد سے آیا ہے، کڑپا کی مٹھائی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، اسے جتنا کھلانا ہے کھلا لو، بل میں پے کروں گا. ایک ہے آدھا کلو لڈو لے کے اسے ذرا اسے ذرا، آدھا لڈو تمہیں کھاؤ، آدھا بوندی تمہیں کھاؤ، یہ تقسیم. ایک ہے لٹانا کہ تم جتنا کھانا کھاؤ استاد، میں بل پے کروں گا. میرے دوستو 11 مہینے اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت لٹائی جاتی ہے. 11 مہینے تک اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو تلاش کر رہی ہے. کبھی مسجدوں میں، کبھی روزوں کی حالت میں، کبھی افطار کے موقع پر. شرط یہ ہے کہ آدمی تیار ہو جائے. میرے دوستو حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو ہتکڑیاں باندھ کر اللہ تعالیٰ سمندروں میں پھینک دیتے ہیں. اور روزے دار کی کیفیت بتائی گئی کہ روزہ دار اللہ کے رحمت کے آغوش میں آ جاتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے تو بھی ثواب، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی ثواب، روزہ رکھ کر تسبیح پڑھ رہا ہے تو بھی ثواب، درود شریف پڑھ رہا ہے ثواب. روزہ رکھ کر تھکا ہارا روزہ دار سو گیا ہے تو اس کے سونے پر بھی اللہ کی رحمت کا میٹر پھرتا رہتا ہے، گر 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 پھرتا ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے کہ نوم الصائم عبادہ وصمتہ تسبیح وذنبہ مغفور.
وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ. حدیث کے الفاظ ہیں میرے دوستو کہ نوم الصائم عبادت، روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. عبادت کیا، تلاوت کیا، روزہ رکھا، نفل پڑھا، قضا پڑھا، سب کچھ کر کے نعوذ باللہ کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، انٹرنیٹ آن کر کے وہ دیکھ رہا یہ دیکھ رہا، تو اس سے بھی بہتر ہے کہ تلاوت کرے سب تک تلاوت کرو، عبادت کرے سب تک عبادت کرو، حلال کمانے کے حد تک حلال کماؤ. یہ سوشل میڈیا کی طرف مت جاؤ. انٹرنیٹ آن کرو نہ کو، تمہارے واٹس ایپ سے تمہارا روزہ خراب ہو جائے گا، تمہارے یوٹیوب سے تمہارا روزہ فساد میں آ سکتا ہے. اس لیے کہ تم نے بھوک تو اختیار کیا، پیاس اختیار کیا، تمہارا پیٹ روزہ دار ہے اور تمہارا حلق روزہ دار ہے اور تمہاری شہوتوں کو تم نے روکا ہے، مگر تمہاری آنکھیں روزہ دار نہیں ہیں، تمہارے کان روزہ دار نہیں ہیں، تمہارے خیالات روزہ دار نہیں ہیں. شیطان ایمان والے کے ایمان کو ہر طرف سے خراب کرنے کے چکر میں ہے. ادھر رحمان معاف کرنے کے لیے تیار، ادھر شیطان معاف ہونے کے لیے تیار نہیں کرانا چاہتا ہے. میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ اپنے روزوں کی پوری حفاظت کرے. اور آنے والا رمضان، بڑے بڑے بورڈ لگا دیے، ویلکم رمضان، خوش آمدید رمضان، مرحبا اہلاً و سہلا رمضان. یہ بورڈا لگانے سے، یہ سائن بورڈا، یہ بیانرا، یہ اٹے، یہ سب کام آتے نہیں. اپنے دل کو دھولے اور نیک ارادے کرے. رمضان جو آ رہا ہے، حلیم کھانے کے لیے، گنجی پینے کے لیے، میٹھے سموسے، کھوے کے سموسے، کھارے سموسے کھانے کے لیے، ویرائٹی کے کھجورا کھانے کے لیے ہرگز نہیں. میرے دوستو کھجور رمضان کے بعد 11 مہینے میں مل سکتا ہے. گنجی سال بھر کبھی بھی بنائی جا سکتی ہے. حلیم آپ کو سال بھر میں مل سکتا ہے. رمضان کا وہ اسپیشل آئٹم جو رمضان کے لیے خاص کر دیا گیا، وہ کیا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کی مغفرت کرانے کی فکر کرنا. میرے دوستو گزشتہ سال رمضان کی کتنے لوگوں کے حق میں آیا، ہمارے درمیان تھے، مگر اس سال ہمارے درمیان نہیں رہے. میرے دوستو رمضان گزشتہ سال میں آیا، کسی کے حق میں صحت کے ساتھ، اس مرتبہ وہ صحت نہیں رہی. کسی کے حق میں ایک دم فریڈم کے ساتھ آیا، ذہن اس کا بالکل فارغ تھا، اب جو ہے کورٹ کچہری کے حوالے ہو گیا، ٹینشنوں میں پھر رہا ہے، قرضوں میں ڈوب گیا ہے، اسے رمضان آیا کر کو بھی معلوم نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کو معلوم نہیں کہ رمضان کیا ہے. اگر رمضان کی قدر معلوم ہو جائے تو میری امت اس بات کی تمنا کرے گی، اے کاش سارا سال رمضان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اے اللہ رمضان کو ہم سب کے حق میں سلامت رکھ اور ہم سب کو رمضان کے حق میں سلامت رکھ. کسی کا رمضان ہسپتالوں میں، کسی کا رمضان جیلوں میں، کسی کا رمضان ٹینشنوں میں. میرے دوستو رمضان سلامتی کے ساتھ مل رہا ہے، اس کے سامنے لاکھ مرتبہ سجدے شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ اگر رمضان آتا اور ہم نہ ہوتے کیا کر لیتے. گزشتہ سال ہمارے درمیان ہمارے کتنے رشتہ دار، دوست احباب ہمارے درمیان، لیکن وہ کہاں آرام کر رہے ہیں؟ کوئی مدرسہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، کوئی نقاش میں آرام کر رہے ہیں، کوئی یعقوب صاحب کے جو ہے قبرستان میں آرام کر رہے ہیں. میرے دوستو ان لوگوں کو اگر آ کر رمضان کے روزے رکھنا کو تو ہوتا، تراویح پڑھیں گے بھائی ثنائیہ مسجد میں جا کو، ہوتا
افطاری میں چند لوگوں کو تقسیم کریں گے، بھائی ہونے کے بات نہیں. جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے. کیا بھائی؟ جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے. اللہ نے ہم سب کو حیات دیا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے ایسی حیات دیا ہے، چاہے اسے ہم ٹیسٹ کر لو چاہے ویسٹ کر لو. کیا بھائی؟ برف کی طرح زندگی کیا ہے؟ ایک برف کی طرح. اگر ہم صحیح استعمال کریں گے بھی تو گزر جائے گی، نہیں استعمال کریں گے تو بھی وہ گزر کر ہی دکھائے گی. زندگی ایک برف کی طرح ہے، چاہے آپ اسے ٹیسٹ کر لو چاہے آپ اسے ویسٹ کر لو. جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے. میرے دوستو یاد رکھیں کہ ہمارے سامنے رمضان جو آ رہا ہے اس کے پل پل کی قدر ہم کرنے والے بنے. ہمارے ماحول میں ایک مہینہ 2 مہینے پہلے سے رمضان آتا ہے بول لیتے، مگر اللہ کے پاس رمضان کی کتنی قدر ہے میں آپ کو بتاؤں حدیث کے حوالے سے، کہ ایک رمضان جب جاتا ہے تو دوسرے رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرا رمضان آ رہا ہے، تم میری جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دو، میری جنت کو سجاؤ. ایک دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے نہیں، رمضان کے جاتے ہی فوراً نیکسٹ رمضان کے لیے کتنے مہینے پہلے؟ 11 مہینے پہلے سے صحابہ کو، تابعین کو رمضان کے چلے جانے پر 6 مہینے تک دکھ اور درد ہوتا. کسی کے باپ کا انتقال، کسی کی ماں کا انتقال، کسی کی اہلیہ کا انتقال، کسی کے فرینڈ کا انتقال، آدمی مایوس بیٹھا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، پہنتا نہیں ہے. کتنے دن جی؟ 1 دن 2 دن، ایک 5 دن، ایک 10 دن کے بعد ہلکا انہیں نارمل کو آ جاتا. مگر صحابہ اکرام رمضان کی فرقت میں، رمضان کے فراق میں، رمضان کی جدائی میں اب اس کا درد جو محسوس کرتے 6 مہینے تک، 6th month تک، 6 مہینے تک. اور کسی کے آنے کی خوشی کہ ہمارے بابا جاگو 2 مہینے ہو گئے بھائی، ہمارے دوست جاگو 5 سال ہو گئے، آتے ہیں امریکہ سے آتے ہیں، US سے آتے ہیں، UK سے آتے ہیں، استقبال میں خوشی محسوس کرتے. میرے دوستو رمضان کی استقبال میں، رمضان کے آنے کی خوشی میں صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتے. کتنے؟ جانے کا دکھ 6 مہینے تک اور آنے کی خوشی 6 مہینے پہلے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں کب سے؟ جب سے رجب کا چاند دیکھ لیا دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو ہماری عمروں میں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما. کیا مطلب؟ اے اللہ 40 سال میں 40 رمضان تو نے دکھا دیا، 40 پر ایک بار رمضان ہمارے نصیب میں ہے کی نہیں کی. 50 سال میں 50 رمضان تو نے دکھائے، 50 پر ایک بار رمضان ہمارے مقدر میں ہے کی نہیں کی. اے اللہ 60 سال میں تو نے 60 رمضان دکھائے، 60 پر ایک بار رمضان ہماری قسمت میں ہے کی نہیں کی. وہ ہے کر کو اسے مضبوط کرنے کے لیے دعاؤں میں لگ جاؤ. میرے دوستو دعاؤں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پہنچنا سکھا رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیوی بچوں کے ساتھ ایک ٹرپ پہ جاتا ہے، ٹرین کے ٹکٹاں بک کرا لیا، 4 مہینے پہلے ریزرویشن کا کاؤنٹر کھلا تو ریزرویشن پکے اپنے مضبوط سیٹاں ریزرویشن کرا لیا. بچے ہیچے سب جگہ جانا وہاں جا کو کام دیکھ لے گا، ٹکٹاں کنفرم ہو گئے، تیاری پوری ہو گئی. اب صبح میں جانا ہے، رات کے 3 بجے 2:30 بجے آٹو آنے میں دیر ہو گئی. یہ گاڑی نکالنے گئے، گاڑی پنچر ہو گئی، ڈرائیور آیا نہیں. کیا کہ مس ہو گیا تھا، یا پہنچے ہم
سامان وامان کے ساتھ اسٹیشن میں ہمارے ہنکیاں کے سامنے ہماری ریزرویشن 4 مہینے پہلے سے وہ گاڑی ہمارے ہنکیاں کے سامنے حل کو جاتی ہے. گارڈ جھنڈی ہلاتا ہے. ارے گاڑی جاتی ہے چلو جی 1 نمبر پلیٹ فارم پر کبھی آتی 2 نمبر پر دے ڈالا جی چلو جی بھاگو دوڑو کو. تو ہمارے ہنکیاں کے سامنے 4 مہینے پہلے جس گاڑی کا ریزرویشن ہم نے کنفرم کرایا تھا وہ گاڑی ہمارے ہنکیاں کے ہمارے سامنے سے چھوٹ گئی. افسوس ہوتا نہیں؟ 1 مہینہ پہلے معلوم ہوتا تو دوسرا اس کا نعم البدل دیکھ لیتے. 1 دن پہلے معلوم ہوتا تو بھی کیسا کہ پکڑ کو ٹیٹیا کو اسے کیا کہ آفیسر پکڑ کو یہ کیوں دلا لیتے. اب کیا بھی نہیں نا بھائی، کیسا رستہ ہمارے ہنکیاں کے سامنے گئی. ویسا میرے دوستو رمضان کی تیاری فرشتے 11 مہینے پہلے سے کر رہے ہیں. صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے سے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے امت کو دعا سکھا رہے ہیں. کیا مطلب؟ دل میں ٹینشن ہے کہ نہیں کی ہے کہ نہیں؟ ایک فکر، ایک ٹینشن ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو ویسا رمضان 11 مہینے پہلا ہمیں پورا سلامتی کے ساتھ، 6 مہینے پہلے سے پہلی سلامتی کے ساتھ، 2 مہینے پہلے سے دعا کر لیتے پوری سلامتی کے ساتھ. کریکٹ 1 ہفتہ پہلے ہمارا انتقال ہو گیا، 1 دن پہلے ہو گیا. میں وجےواڑا کے اندر جس مسجد میں 20 سال 22 سال امامت کیا، اس مسجد میں ایسے جنازے بھی دیکھے کہ مغرب میں ابھی جو ہے چاند نظر آنے والا ہے، ظہر میں 1 جنازہ پڑھایا، عصر میں 1 جنازہ پڑھایا. وہ کیا بھائی 11 مہینے پہلے سے انتظار تھا، یہاں تک آئے، منزل سامنے ہے، چھوٹ گیا. تو دعاؤں میں لگ جانا ہمارے لیے بہتر ہے. کیسا دعا کہ اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور ہم کو رمضان کے لیے سلامت رکھ. کریں گے دعا، تڑپ پیدا کریں گے. بندے کی تڑپ کی وجہ سے، مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالی مقدر میں نہیں تو بھی مقدر میں ڈال سکتا ہے. کون بھی نہیں بول سکتے، کون بھی لکھا لے نہیں سکتے اللہ کے پاس. انہوں بڑے خاندان کے، انہوں رائل خاندان کے، انہوں فلاں، انہوں سب اللہ کے سامنے امیر بھی غریب بھی ایک ہی، محمود بھی ایاز بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کی شان ہے کہ اس کے پاس مانگنے والوں کو اللہ ضرور دیتا ہے. تو ابھی سے ارادہ ہو کہ آنے والا رمضان ہم پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے. قرآن والا مہینہ رمضان، قرآن والا مہینہ، رمضان میں قرآن اترا اور قرآن کے اندر رمضان ہے. میرے دوستو مرتبہ نے تو مرتبہ نے، عورتیں بھی اللہ والوں کے گھروں میں روزانہ گھر کے کام کاج کرتے کرتے 16-17 پارے تلاوت کر لیتی تھیں. اللہ تعالی حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، کاندلوی مہاجر مدنی، جنہوں نے 18 سال مدینہ منورہ میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا، جن کی لکھی ہوئی کتاب فضائل اعمال دنیا کے 255 ملکوں میں 255 زبانوں میں آج ترجمہ کی ہوئی ہے. حضرت کے گھرانے میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر مجھے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ واقعی عورتیں ہیں. گھر کا کام کاج، گھر میں کام کرنے والی نہیں، پکانا بھی ان کا کام، کپڑے دھو لینا بھی ان کا کام، بچوں کی تربیت کرنا بھی ان کا کام. سب کام کرتے کرتے روزانہ 16-17 پارے روزانہ وہ تلاوت کر لیتی ہیں. میرے دوستو جس گھر کی عورتوں کا یہ حال ہے، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے گھر کی عورتوں کو سنانا، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، ہمارے آپاؤں کو، ہمارے باجیوں کو سنانا، انہوں ارادہ کرے، انہوں ہمت کرے، مردوں کے اندر بھی طاقت آیا تھی. وہ زمانہ الگ تھا، ہمت مردہ
مدد خدا. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اپڈیٹ جملہ کیا کہتے ہو؟ ہمت مردہ مدد بھائیکواں. انہوں ہمت کر ڈالے تو جی میں تہجد کو اٹھتی ہوں تمہیں بھی اٹھو, میں پورے روزے رکھتی ہوں تمہیں بھی رکھو. کبھی کبھی اماں تم نہ شوگر ہے, تم نہ بی پی ہے, میں بھی رہتی نہیں تمہیں بھی رہنا کو. ان کی ہمت توڑنے سے انہوں ٹوٹ گئے. ہمت مردہ مدد خدا پرانا جملہ, ہمت مردہ مدد بھائیکواں. کہ انہوں ہمت کریں گے تو خواتین کی ہمت کی وجہ سے صحابہ کی تاریخ میں, اولیاء اللہ کی تاریخ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کی ہمت کی وجہ سے ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو پیدا کیا. خواجہ ہند کے راجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سنجر سے نکل کر اجمیر جیسے بنجر علاقے تک پہنچے تو ایک سفر کے اندر 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کرے اور توبہ قبول کرے. امی جان کو بولے, امی مبارک ہو تمہارے بیٹے کے ہاتھ کو. 90 لاکھ لوگ, 9 آدمیاں نہیں جی, 90 آدمیاں نہیں, 90,000 نہیں, 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کرے ہیں. امی نے کہا بیٹے اس میں تمہارا کیا کمال ہے, اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ کمال تو پورا میرا ہے, اس لیے کہ قسم خدا کی بچپن میں نے 2 سال تمہیں دودھ پلایا, کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. وہ میرے باوجود دودھ کے قطروں کا وہ اللہ نے لاج رکھی ہے. خواجہ ہند کے راجہ کو اٹھا کر دیکھیے, چاہے ٹیپو سلطان شہید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, حضرت بختیار کاکی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. پورے اولیاء اللہ ان کے پیچھے ہمت مردہ مدد بھائیکواں ہے. ہمیں ہمارے ماؤں کو سنانا, ہمارے گھروں میں ہمارے میڈموں کو سنانا, رمضان رکھو پورا سو جا کو, پورا آخری میں ذرا انٹرنیٹ دیکھ لے کو, ذرا واٹس ایپ دیکھ لے کو. رمضان کا روزہ ہوتا نہیں. رمضان کا روزہ جو ہے روزہ ہونا کہ تو مجاہدے کے ساتھ ہونا. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے تھے روزے کی حالت میں. ہمیں گھر میں بیٹھ کو ایسے میں روزہ رکھنا مشکل ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. روزوں کی نیت, قرآن کی نیت, حساب لگا کر زکات نکالنے کی نیت, غریبوں پہ خوب خرچ کرنے کی نیت. وہ دنیا کے سپر مارکیٹ, وہ دنیا کے کپڑوں کی دکانیں, وہ دنیا کے گولڈ والے بائی 1 get 1 کا وعدہ کرتے ہیں. میرا مالک بادشاہوں کا بادشاہ, آقاؤں کا آقا, مولاؤں کا مولا, داتاؤں کا داتا. بائی 1 get 1 نہیں, بائی 1 get 2 نہیں, بائی 1 get 3 نہیں, بائی 1 get 70 کا اعلان کرتا ہے. تیار ہو جاؤ انشاءاللہ. بائی 1 get 70 یہ جو ہے میکسیمم نہیں, منیمم, کم از کم. حد کون بھائی کرنے والے اسے کون بھی کر سکتے نہیں. شروعات 70 سے کوئی بھی نیک کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنا سننا اصل نہیں, عمل اصل ہے. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. عمل دے کر ٹکٹ لے لو, جہاں جانے کی خواہش ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. اللہ تعالی ہم سب کو اور ساری امت کو آنے والا رمضان سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. ہم سب کو رمضان کے لیے سلامتی اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن وأذقنا حلاوة الإيمان
या रहीम या रहमान, या रहीम या रहमान, या रहीम या रहमान। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।